اور اس کے اوپر میں اپنی ایک بات رکھتا ہوں. انتہائی خطرناک, انتہائی دل گداز, انتہائی اذیت ناک ویڈیو ہے. آپ اس کو سنیے اور پھر میں اپنا تجزیہ اس پر. But happens to be one of the thousands and hundreds of thousands of Pakistanis who have attended the political rallies of Pakistan Tehreek-e-Insaf. One fine evening, security forces, masked men barge into his house, beat his wife up to the point that he broke her jaw, and then they abduct his cousin and the cousin's 19-year-old daughter. Nobody heard from them for the next 2 weeks, and when they came back, they had nothing but stories of horror to tell. What they said was that the daughter, the 19-year-old daughter, was stripped naked in front of her father, and the father was stripped naked in front of the daughter. We really want to know. آپ نے سنی یہ ویڈیو جس کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک شخص کو اٹھایا گیا ان کے جاننے والوں میں سے, اور پھر اس کی بیوی کو, حالانکہ ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا, لیکن شک تھا اداروں کو کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پھر ان کے گھر کے اندر حملہ کیا گیا اور وہاں پر ان کی بیوی کو اتنے مکے مارے گئے, ان کے جبڑا ان کا توڑ کر رکھ دیا, اور اس کے بعد بیٹی, جوان بیٹی اور باپ کو اٹھا کر لے گئے. پھر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کیا گیا, اور اس کے بعد پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون تھے, وہ وردی کے بھیس میں کون سے ایسے بھیڑیے تھے. ناظرین, کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ وہ فوج تھی, وہ پیراملٹری فورسز تھیں, یا وہ پیراملٹری فورسز کے کہنے کے اوپر پولیس تھی. ناظرین, یہی المیہ ہے اس ملک کا کہ اس ملک کے اندر دہشت کو اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا ہے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دہشت گردی ختم کریں گے, دراصل وہی دہشت گرد بن کر اس قوم کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں. وہ جو کہا جاتا تھا پی ٹی ایم کی طرف سے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, ہم اب مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر اعتبار کریں, نہ چاہتے ہوئے بھی. یعنی یہ بات کرتے ہوئے میری زبان پر لکنت آتی ہے کہ ہماری فوج کے جس کا اول فرض یہ تھا کہ وہ ہماری حفاظت کرتی, وہ آج حفاظت کے نام پر ہمارا استحصال کر رہی ہے. وہ قوم کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے سامنے ننگا کر رہی ہے. اب جو لوگ اس وقت صاحبان اولاد ہیں, ذرا 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو, یہ ظلم تو اسرائیلیوں نے نہیں کیا, یہ ظلم تو ہندوستانیوں نے نہیں کیا, یہ ظلم تو خود یزید نے نہیں کیا. جس ظلم کے اوپر آپ لوگ آمادہ ہو چکے ہیں, جس ظلم کے اوپر آپ لوگ راضی ہو چکے ہیں, جو آپ کے دلوں کی رضا بن چکا ہے, جو آپ کے دلوں کا سکونت دے رہا ہے, یہ ظلم کرنا خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کر لیجیے. اب رہی صحیح اپنی عزت جو ہے اس کا بھی جنازہ نکال کر رکھ دیں گے, لیکن ایک بات جو ہے وہ میں کہنے سے نہیں ہٹوں گا. الحمدللہ اس قوم کو اب شعور آ چکا ہے. آج آرمی چیف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم ہو کون. انشاءاللہ المستعان آنے والے دنوں میں ہمارا ہاتھ ان کی گردنوں کے اوپر ہوگا. میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے قوم کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے, اور جب تک اس قوم کے یہ جو فوج کے جو گماشتے ہیں یہ واپس بیک ٹو بیرکس نہیں ہوتے, تب تک ہمیں آگے بڑھنا ہے. جس دن یہ واپس چلے جائیں گے یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہوں گے, ہم ان کو اپنے سروں کا تاج بنا کر رکھیں گے, کیونکہ یہ ہمیں تبھی اچھے لگیں گے جب یہ اپنا کام کریں گے جو آئین اور قانون نے ان کو سونپا ہے. لیکن ہم ہرگز اپنی اولادوں کی گردنیں کٹوا لیں گے, لیکن ان کی حکمرانی یہ قرآن مجید یعنی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر سر پر قرآن رکھ کر عاصم منیر اگر آج کہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو واللہ اس کی بات کو انکار کیا جانا چاہیے, اس لیے کہ یہ شخص اپنے سروں کے بال سے لے کر انگوٹھوں کے ناخن تک, پیروں کے ناخن تک جو ہے وہ سراپائے جھوٹ ہے. یہ شخص مکمل طور پر جھوٹ بولتا ہے, اس لیے ہم ان کی باتوں کا اقرار نہیں کریں گے, ان کی باتوں کو کبھی بھی نہیں مانیں گے. بہرحال ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے.